बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमती मुज़ाकरात ख़त्म, लेकिन फिर मिलेंगे का पैगाम। ये क्या सूरत हाल है, इससे आपको आगाह करूँगा। खामोशी की गारंटी देने से इनकार, ये किसने किया और किसे खामोश करना चाहते हैं? जनरल फैसल नसीर का तबादला, नया DGC कौन होगा, ये भी एक रिपोर्ट पड़ गया। ISI का बड़ा अहम होता है। पीका दंगल यानी पीका एक्ट बैक होगा या पीका होगा, इसका अंजाम क्या होगा? और मसला ये, पीका दंगल जो है अब सड़कों पर आ चुका है। ज़रे तरसीलात रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी इमदाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर की बंद कर दी गई। कितने दिन के लिए, ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और इसी में एक खबर ये भी है कि इमरान को बेटों से वीडियो कॉल नामुमकिन हो गई है, यानी साफ़ हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फारूक जो है वो अपना चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने तलब किया था और जेलर साहब ने जाके कहा कि जनाब सारी सहूलतें दी जा रही हैं जेल मैनुअल के मुताबिक, लेकिन वीडियो कॉल हम करा के दे ही नहीं सकते क्योंकि एक कैदी नहीं है हमारे पास तो आलमी मतलब लेवल के भी कैदी मौजूद हैं और दूसरे ममालिक के लोग भी हैं, गैर मुल्की भी हैं। तो फिर तो सब कहेंगे सबको करा के दे, तो वो नहीं कराया जा सकता। लेकिन उनको तमाम सहूलतें दी जा रही। जो अदालत ने कहा था वो दे दिया। उमर फारूक साहब ने पूछा उनसे कि खाना, उन्होंने कहा जी खाना, देसी कुकड़ी, देसी घी, सब कुछ, एक बोर्ची, जो चाहे करे। फिर उन्होंने कहा जी TV एक आपने दिया उसको, उन्होंने कहा जी वो तो माशाल्लाह 16 चैनल देखते हैं। और फिर अखबारात भी उनके पास अंग्रेज़ी हैं, उस चीज़ को में वो बदल के, यानी डॉन तो लाजमी वो पढ़ते हैं और डॉन के अलावा वो क्या कहते हैं न्यूज़ पढ़ते हैं, दी न्यूज़, और कभी कभी ट्रिब्यून भी पढ़ते हैं, उसमें चेंज कर लेते हैं और उन्हें इजाज़त है जो मर्ज़ी पढ़ें, क्योंकि उर्दू अखबारात वो नहीं पढ़ सकते, उर्दू उन्हें पढ़नी नहीं आती कप्तान को। तो बानी चेयरमैन के लिए उन्हें कहा हम तमाम सहूलतें दे रहे हैं और लोगों से ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो अदालती हुक्म था उसके पे हम अमल दरामद कर रहे हैं और जो हम नहीं कर सकते वो नहीं कर रहे हैं। ये सबके लिए करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने जनाब दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर दी, केस को निपटा दिया। अब अगली बात क्या है? अगली बात ये मुज़ाकरात का आज दिन था। हुकूमत कमेटी बना के बैठी हुई थी, बल्कि कौमी असम्बली के स्पीकर जो है उन्होंने इजलास तलब किया हुआ था और हुकूमती टीम पहुंची हुई थी, लेकिन वहाँ तो पहले से जवाब हो गया था कि हम नहीं आएंगे, हमारी तरफ से फारग है कि कोई जुडिशल कमीशन तुझे बनाना नहीं और असी आना नहीं। और ये मैं आपको बहुत पहले खबर दे चुका था और मैंने कहा था तीसरी बैठक ही आखिरी होगी, तो तीसरी बैठक आखिरी। माशाल्लाह PTI की जानिब से हर काम पहले किया जाता है। जब मुज़ाकराती कमेटी थी बनाई, हुकूमत ने नहीं बनाई थी, इन्होंने खुद से बना दी थी। अब वो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें पहले से फारिग कर दिया कि नहीं मुज़ाकरात ख़त्म। लेकिन एक जगह इन्होंने पैगाम दिया कि जी फिर मिलेंगे। वहाँ से भी जवाब नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पैगाम ये दिया गया बड़े हाई लेवल पे, सिपा सालार नहीं, लेकिन उसी लेवल के एक बंदे से मुलाकात हुई मुज़ाकराती मुलाकात हुई। उसमें इन्होंने कहा जनाब गौहर साहब भी थे, अली अमन गंडापुर साहब भी थे, एक वफाकी मिनिस्टर साहब का भी कहा जा रहा है कि वो भी मौजूद थे, यानी हुकूमत भी उसमें इन्वॉल्व थी, और एक खुफिया अदारे के अहम आदमी भी वहाँ मौजूद थे। तो आप ये सोचें किस लेवल पे थे। तो वहाँ गौहर खान साहब ने कहा कि जनाब बात ये है सीधी कि खान साहब को रिहाई दें और उनको मिलिट्री कोर्ट से बचा लें, तो बाकी गल्ला ठीक नहीं चलता रहेगा, बाकी हालात को हम आगे देखते पीछे नहीं देखते मुड़ के। तो उन्होंने कहा सारे लाजिम कि नहीं ये काम नहीं, मुज़ाकरात की बात है, ये तो आपकी मुलाकात थी, आपने कहा हमने सुन लिया, लेकिन ये बात अगर मुज़ाकरात करने तो जाए हुकूमत से करें, सियासतदानों से करें, आप अपने मामलात को वहाँ निबेड़ें। तो ये मामलात इस तरह हुए। तो लेकिन दूसरी जानिब से कहा क्या गया था? दूसरी जानिब से कहा गया था गारंटी चाहिए खामोशी की। ये कौन देगा? तो गौहर खान गंडापुर जितने थे उन्होंने नहीं भाजी ये जमानत असी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा फिर जाओ काम करो अपना,
یہ کڑا مسئلہ ہے. اب ایک مسئلہ جنرل نصیر کا، فیصل نصیر کا، جن کو کبھی ڈرٹی ہیری کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے عمران خان صاحب. وہ آئی ایس آئی ایک بڑا ادارہ، اور آئی ایس آئی کے ڈی جی سی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سے دوسرے نمبر جو تھا، نمبر 2 ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. بڑا اہم ان کا ہو رہا ہے ٹرانسفر، کیونکہ انہیں اب جانے کہیں سنبھالنی بڑی، ہو سکتا ہے کور سنبھالنے، ہو سکتا ہے پنجاب میں آ جائے، ہو سکتا ہے بلوچستان چلے جائے، کہیں بھی جانا انہیں نے، اور ان کی جگہ نیا افسر آنا. تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی افسر جو آنے والا ہے اس کا تعلق لاہور سے ہے کوئی. اب وہ کون ہے کون نہیں ابھی اس کا نہیں، ایک آدھ دن میں وہ بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اس وقت جو حکومت کے لیے مسئلے مسائل بن رہے ہیں، اس میں وہ جو تھا نافرمانی کی تحریک جو تھی پی ٹی آئی کی، وہ تو نہیں چل رہی. ابھی پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اوورسیز پاکستانی جو ہمارا ساتھ دیں اور زر ترسیلات جو ہے اس میں روکیں، اسے مت دیں، بھیجیں اپنے رشتہ داروں کو. لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی. تو اب معاملات کیا ہیں؟ اب معاملات دوسری طرف ہیں. یہ تو سارے اچھی ہیں کہ حکومت کے لیے بالکل، لیکن وہ جو پیکا ایکٹ ہے نا، وہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ اس کا دنگل شروع ہو گیا، کیونکہ سینٹ نے بھی اسے پاس کر دیا. صحافی تنظیموں کا خیال یہ ہے، میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور مشاورت ہونی ضروری تھی. اب یہ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں اور اس میں ایک بندہ بھی رکھیں گے، تو کہتے ہیں ایک بندہ حکومت کی مرضی کا رکھیں گے، گونگلوں کی مٹی چڑھانا اس طرح حالن کوئی بندہ. لیکن جس طرح یہ میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو دبانے کو گئی، یہ تھا عمران خان صاحب کا کیا ذرا 2022 میں، مطلب انہوں نے یہ ایکٹ بنایا تھا. اس وقت یہ حکومت جو اپوزیشن میں تھی، یعنی شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں، یہ اپوزیشن میں تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. مریم نواز نے بھی مخالفت کی تھی اور سب نے کہا تھا یہ غیر قانونی ہے، یہ کالا قانون. لیکن اب کرسیاں چینج ہو گئی، اب پی ٹی آئی کا یہ کالا قانون ہے اور ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے، جبکہ بنایا انہوں نے تھا. اور ہوتا یہی ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز بنائی جاتی ہے، جیسے وہ جو اسپیشل عدالتیں بنائی گئی تھیں دہشت گردی کی، تو اس کو بنایا تھا نواز شریف صاحب نے. بعد میں نواز شریف صاحب کو ہی اس کا سامنا کرنا پڑا. اب بھی صورتحال یہی ہے کہ یہ پیکا ایکٹ جتنا مرضی پاس کر لے، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی ہو گیا، بنا لیں، عمل درآمد بھی کر لے حکومت. لیکن کل حکومت سدا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی ہے ہی نہیں. تو سدا نہیں رہنا اقتدار. جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے پھر یہ کہیں گے یہ کالا قانون ہے، حالانکہ بنا خود رہے ہیں، جیسا کہ پی ٹی آئی نے خود بنایا اور اب وہ کہہ رہی کالا قانون ہے. تو یہ معاملات جو ہے اسی طرح ہوتے رہتے ہیں. اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو تھے نا اپنا ایک نئے جو چاچو یا ابو بنے تھے امریکہ سے، وہ رچرڈ گرینل، انہوں نے کیا کیا؟ انہیں تمام وہ جو تھے نا عمران فری عمران کی جو ٹویٹ تھی اور جس پہ بڑا انہوں نے جناب لائکس لی تھی اور بڑا کچھ ہوا تھا، انہیں ساری ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. ان تو آپ سمجھ لو کال بھی نہیں آئی. رچرڈ گرینل سے بڑی امیدیں تھیں اور وہ ہم جس پرست ہیں، ان کا بھی کوئی اچھا رسپانس لوگوں کو نہیں ملا، لیکن پی ٹی آئی بڑا اچھا رسپانس تھا. تاہم انہوں نے جناب کر لیے واپس، یعنی ڈیلیٹ کر دی ساری. تو ان کی ہوئے گا. اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ ایک امریکن صاحب ہیں تاجر، اور وہ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں، وہ ایک تجارتی وفد لے کے پاکستان آ گئے اور انہوں نے مختلف معاہدے بھی کیے. اور انہوں نے کہا یہاں تو بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، یہاں تو زرخیز زمین ہے، یہاں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے آج تک ان کو اگنور کیا، پاکستانیوں کو یہ غلط بات کی. تو یقینی بات ہے جب وہ قریبی ہیں ٹرمپ کے تو جا کے رپورٹ بھی دیں گے، کیونکہ ان کے قریبی اور پھر تاجر ہیں، اور ٹرمپ صاحب بھی تاجر ہیں، تو بزنس تو مائنڈیڈ تو ہیں وہ، تو یہ ان کو بھی دیں گے. لیکن امریکہ نے جو پہلے حساب کیا، میں نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ناجائز تارکین وطن جو تھے، غیر قانونی لوگ جو تھے، جو قید میں تھے، جیلوں میں تھے، پہلے تو انہوں نے پکڑ کے واپس بھیجنا شروع کر دیا. کولمبیا بھیج دیا انہیں جہاز بھر کے، واپس آ گیا. پھر انہوں نے سختی کی، پھر وہ واپس انہوں نے لے لیا. بھارت نے بھی کہہ دیا ساڑھے بھیج دو جناب، جنہیں گنے بھیج دو، اسی لے لیں گے. پاکستان کے 10,000 ہیں وہ بھی. اب کیا کیا؟ اب اس نے امریکی امداد جو تھی مختلف اداروں کے لیے جو کام کر رہے تھے، مختلف ہمارے یہاں بھی صحت، تعلیم اور مختلف جگہ پہ کام کر رہے تھے تجارتی معاملات میں بھی، تو وہ امداد جو ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کی انہیں بند کر دی ٹرمپ صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے. اور انہوں نے کہا 90 دن ابھی ہم جائزہ لیں گے، پھر دیکھیں گے اس کا فیصلہ کیا ہوگا.
کس کی امداد کھولنی ہے کس کی نہیں کھولنی ہے، تو اس سے بھی پاکستان میں ایک بحران پیدا ہوگا، کیونکہ بہت سے منصوبے ایسے ہیں جو ان کی امداد سے چل رہے تھے، تو یہاں بھی پاکستان میں بھی اس کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب یہ معاملات ہیں، اب کیا سا پی کا ایکٹ جو ہے وہ آ گیا سڑکوں پہ، کیونکہ تمام صحافتی تنظیمیں، حالانکہ صحافتی تنظیموں میں اتحاد کوئی نہیں، اب نئی بنی ہوئی ہیں، 3 4 پی ایف یو جو ہیں، پی یو جو 2 3 بنی ہوئی ہیں، اسی طرح باقی، لیکن اس معاملے میں سب اکٹھے ہو گئے، پورے پاکستان میں احتجاج ہوا۔ اور ایمل ولی خان کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمل ولی خان کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پی کا ایکٹ جو ہے نا، اس میں تو بوٹوں کی بو آ رہی ہے۔ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ بھی اس کو سخت سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہر حکومت اس کو سخت پی ٹی آئی نے بنایا تھا، اب جو ترمیم کی گئی اس سے سخت کیا گیا، اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ یقیناً پھر اپنے تحفظ کے لیے اس میں مزید سختیاں کرے گی۔ تو یہ معاملات اس طرح ہیں، تو اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے صحافی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، ہم اس کی ہر سطح پر مخالفت کریں گے اور اس کو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ حکومت کو پی کا ایکٹ کو بیک کرنا پڑے گا، یعنی بیک فٹ پہ لے جانا پڑے گا۔ اب دیکھیں حکومت کتنی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے اور کیا کرتی ہے، کون ہارتا ہے کون جیتا ہے، لیکن ایک مسئلہ بن گیا حکومت کے لیے بیٹھے بٹھائے۔ جہاں معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، جہاں شرح سود میں کمی کر رہی ہے، جہاں مہنگائی میں کمی کے چانسز ہو رہے ہیں، جہاں تجارت میں پیسہ بڑھ رہا ہے، بغیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، وہاں یہ ایک نواں پھڈا پا لیا صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، جس کی ہر حکومت کو ضرورت ہوتی ہے اور ہر اپوزیشن کو اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سوچ لیں، اپوزیشن نے بسم اللہ کی تھی پی ٹی آئی نے، اور اب اس پہ سختیاں مزید پیدا کر دی موجودہ حکومت نے، اور کل آنے والی حکومتیں جو اس پہ کیا کریں گی یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔